علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ محرم الحرم کے بارے میں۔ محرم الحرم یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، بہت زیادہ خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں دین ملا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت حسین نے اپنی قربانیاں دے دے کے اس دین کو بچایا، دین فتح ہوا تھا۔ اس مہینے میں بہت ہی زیادہ خاص مہینہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ 4 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 4 مہینے ایسے ہیں، ان میں سے ایک یہ محرم الحرم مہینہ ہے جو کہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت زیادہ خاص ہے، ان میں سے ایک محرم الحرم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دین فتح ہوا، حضرت حسین نے اپنی قربانی دی ہمارے دین کو بچانے کے لیے۔ صرف انہوں نے یہ دین کے لیے کیا تھا کہ آج ہمیں یہ دین ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس دین پہ قائم رہنا چاہیے، سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے۔ ہمیں اس طرح سے جھوٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، دین کے راستے پہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت کی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم اتنی زیادہ کام کے لیے اپنا 5 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، آپ نوٹ کر لیں چاہیے ٹائم، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، مطلب 2 منٹ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اتنی دیر لگے گی تو آپ صرف اتنی دیر ہی نہیں اللہ کے لیے نکال سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب محرم الحرم یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے آغاز کا پہلا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب محرم میں آپ کو بتاؤں گی کہ محرم الحرم میں کس طرح سے رکعت وغیرہ پڑھنی چاہیے، نماز وغیرہ۔ تو اب یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں ایسے رکعت پڑھنے، 2 رکعت یا نفل پڑھنے، تو ہمیں ایسے پڑھنی ہے کہ ہر سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا تو پھر 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ۔ تو اس کے بعد جب ہماری نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، جب ہمیں سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمیں ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ دعا بہت ہی چھوٹی سی ہے، آپ کو یہ پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا کو بھی ہم 11 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ تو اب وہ دعا ہے سبحان قدوس سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ۔ یہ دعا ہے، کتنی چھوٹی سی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں 700 مرتبہ ہمیں ایک اور دعا پڑھنی چاہیے، روزانہ پڑھنی چاہیے، ڈیلی پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا ہے سبحان قدوس ربنا اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں 700 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور جو دوسری دعا ہے وہ ہمیں 11 مرتبہ پڑھنی چاہیے نماز کے بعد۔ اور اس کے بعد ہمیں آدھا گھنٹہ ہمیں پڑھنا ہے درود شریف، جو ہم بآسانی پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کہتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ سے دعا وغیرہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ اور ہمیں اس مہینے کے 3 روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اس مہینے میں ماہ میں کچھ اچھا ہے تو ہم تب بھی رکھ سکتے ہیں، اگر ہم نہ رکھ سکیں تو، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو کچھ اور بھی بتاتی ہوں کہ روزگار میں فرشتوں سے مدد کیسے لی جاتی ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد کیسے پہنچتی ہے ہم لوگوں کو، تو ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے ہمیں 2 رکعت وغیرہ پڑھنی چاہیے، 2 رکعت اور نفل ہمیں کس طرح سے پڑھنی چاہیے، سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، یا تو پھر 3 مرتبہ، یہ ہمیں لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس طرح سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو اللہ ہم پر فرشتے مقرر کرے گا، ٹھیک ہے، فرشتے نازل کر دے گا کہ وہ ہمارے کاروبار وغیرہ کوئی مشکل ہو، پریشانیاں ہو، اس میں مدد کر سکے۔ اور جب شیطان ہوگا وہ کہے گا، شیطان لین سے کہے گا افسوس مجھے نا امید، اس سال میں نے اس انسان پہ اتنی محنت کی اور مجھے اس سے کچھ ملا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیطان سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو ہمیں اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں جو 3 روزے رکھنے ہیں وہ لازمی رکھنے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ 3 روزے رکھے اس کے اوپر 9 سال کی جو بھی عبادت ہوگی اس کا ثواب اس پہ نازل ہوگا۔ کس دن کے رکھنے ہیں؟ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن ہیں، اس دن کے ہمیں روزے رکھنے ہیں، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ اگر ہم اس دن کے روزے رکھیں گے تو اللہ ہم پر
جو 9 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا وہ نازل کرے گا, ہمیں وہ ثواب دے گا, اجر ملے گا, ٹھیک ہے, اور اللہ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. تو اس وجہ سے ہمیں اس مہینے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے, کیونکہ اس مہینے میں ہمیں ہمارا دین ملا تھا, ٹھیک ہے, دین فتح ہوا تھا. اس مہینے میں حضرت حسین کی قربانی ہوئی تھی, انہوں نے اپنا صرف تن سے جدا کر دیا تھا, صرف ہمارے دین کے لیے, ٹھیک ہے, اپنے نانا کے دین کے لیے, ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے بس قربانی دی تھی, اس لیے قربانی دی تھی کیونکہ وہ دین کو بچا سکے. تو اب یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کرنا نہ بھولیں, اور جس طرح سے میں نے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا اسی طرح فالو کریں, تو آپ کو 9 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا. اللہ حافظ.